اللہ ایک ہے، اکیلا خالق ہے، وہ اکیلا ہی رازق ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے، وہی صرف ایک ہی مدبر ہے، کوئی اور تدبیر نہیں کرتا۔ شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایسے اعمال پر ابھارتی ہے جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے عذابوں سے بچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر ایمفیسائز کرتی ہیں کہ ایسے اعمال کرو، تمہاری پریکٹسز اس طرح کی ہو جائیں کہ جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں، جہنم سے بچا کے جنت میں داخلہ کا سبب بن جائیں۔ تو انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم کچھ وہ اعمال ذکر کریں گے جن کی وجہ سے اللہ جہنم سے بچا کے بندہ مومن کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو سب سے پہلا عمل میرے عزیز بھائیوں جو اللہ کے عذاب سے بچانے کا اور نجات کا ذریعہ ہے وہ توحید ہے۔ توحید عمل ہے، بھلے یہ عقیدہ ہی کیوں نہ ہو، پر یہ دل کا عمل ہے کہ انسان کا نظریہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم اس پر کوئی طویل بات نہیں کریں گے، اختصار کے ساتھ وہ تین قسمیں، اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر ماننا اور اکیلا سمجھنا، صرف اسی کے لیے عبادت کرنا، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید ہے۔ اور توحید اتنا بڑا عمل ہے میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں بیان کیا، لمبی حدیث ہے، آخر میں اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا اتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، اگر زمین بھر کے خطائیں لے آئے، زمین بھر کے، میرے ساتھ جب ملاقات ہو تو کسی چیز کو میرا تو شریک نہ بناتا ہو، تیرا عقیدہ صاف ہو، تیرا نظریہ درست ہو، توحید پر تیری موت واقع ہو، تو میں زمین کے برابر جو گناہ ہیں زمین کے برابر مغفرت میں بدل دوں گا۔ اتیتک بقرابها مغفرہ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو میرے عزیز بھائیوں، کوئی بھی عمل توحید کے بغیر بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ توحید ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑی وقت والا، توحید نہیں ہے تو ساری زندگی اپنے آپ کو کھپا دو اعمال میں، وہ نیک عمل ہو، ظاہراً بہت اچھا کام ہو، پر اللہ کے ہاں اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہے۔ موٹا تازہ کافر لا کے تولا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ تو پہلا کام، اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ توحید کو پڑھو، توحید کو سمجھو۔ اللہ ایک ہے، اکیلا خالق ہے، وہ اکیلا ہی رازق ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے، وہی صرف ایک ہی مدبر ہے، کوئی اور تدبیر نہیں کرتا۔ پھر عبادات بھی اسی کے لائق، اس کے اسماء اور صفات میں یکتا، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں،